ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ڈاکٹر صاحب کی زبان مبارک ہو اور سینیٹر مشتاق احمد بخیر و عافیت پاکستان کی سرزمین پر پہنچیں اور ہم ایک بار پھر اس مرد کلندر کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جب یہ قافلہ ان تک کچھ پہنچا ہی نہیں سکا تو پھر کس بات کی خوشی منائیں؟ تو میں تمام لوگوں کو اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا جو اصل ویژن تھا، جو مقصد تھا، اس کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کشتیوں میں آخر کتنی خوراک پہنچائی جا سکتی ہے، یا غزہ کے لوگوں کے لیے کیا ہی مدد فراہم کی جا سکتی ہے، یا اگر یہ لوگ واقعی غزہ جلدی پہنچنا چاہتے تھے تو پھر یہ بغیر کسی کو بتائے، جبکہ ان کے پاس تو انٹرنیشنل پاسپورٹس ہیں، یہ ایجپٹ کا بھی وایا استعمال کر سکتے تھے کہ یہ کسی کو بتائے بغیر اس مشن کو خفیہ رکھتے ہوئے یہ مصر سے ایجپٹ سے خریداری کرتے اور سامان لے کے جلدی ہی انٹرنیشنل پانیوں میں غزہ تک پہنچ جاتے۔ لیکن انہوں نے اس طویل سفر کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ صرف اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ غزہ کی کاز کو وقت دیا جائے اور دنیا کی نظریں مشرق کی وسطی کے پانیوں پر لگائی جائیں کہ وہ اس قافلے کی نیوز کو دنیا تک پہنچائیں، اور اس کاز کو جب اس قافلے کی نیوز جائے گی تو یقیناً غزہ کی بات ہوگی، غزہ پر ہونے والے مظالم کی بات ہوگی۔ تو اس قافلے میں جتنے لوگ شریک تھے وہ اپنے ایریا کے انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی اچھے عہدوں پر فائز ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ این جی اوز چلاتے ہیں، یہاں تک کہ جو نیلسن منڈیلا ہے ان کے خاندان سے بھی کوئی اس قافلے میں شامل تھا، اور پراپر پلاننگ کے ساتھ اس قافلے کا پیپر ورک کیا گیا۔ ان لوگوں نے کوئی بھی انٹرنیشنل وائلیشن نہیں کی، یہ بالکل لیگلی گئے ہیں۔ اسرائیل کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ انٹرنیشنل واٹر کے اندر ان کو گرفتار کر سکے۔ ان کو اگر کوئی روکتا تو غزہ میں جب یہ داخل ہوتے تو غزہ کی اتھارٹیز ان کو روکنے کی اہل تھی، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر ہی دیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کشتیاں گئی، جہاز گئے، ان کو ڈبو دیا گیا۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے تو اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے جب یہ گھر سے نکلے تھے، یہ جانتے تھے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، یہ پورے قافلے کو پہلے دن سے پتا تھا۔ ان کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ اگر ہماری جان بھی اس کاز میں چلی جاتی ہے تو ہم پوری دنیا کی نظریں، عالمی میڈیا کی نظریں اگر گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی طرف کر گئے تو یہ نظریں اس قافلے پر نہیں ہوں گی، یہ غزہ کی طرف ہوں گی۔ اور دیکھیں آج انہوں نے کر دکھایا ہے۔ اگر پاکستان میں آپ نہیں نکلے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ پوری دنیا میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک کمپین، ایک ویو چل رہی ہے جو غزہ کی کمپین ہے۔ تو یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب سینیٹر مشتاق احمد پاکستان کی سرزمین پر پہنچیں تو کوئی بھی شخص گھر نہ رہے، استقبال کے لیے ضرور پہنچے، اور انشاءاللہ میں خود سینیٹر مشتاق صاحب کی زیارت کرنے کے لیے بڑا مشتاق ہوں، بڑا انتظار ہے شدت سے۔ جب وہ پاکستان پہنچیں گے تو ان کے استقبال کے لیے میں